السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بیان انڈیا کے اندر بی جے پی سے وابستہ ایک پولیٹیکل لیڈر نیتا نے دیا تھا، نپور شرما نے، اس پر پوری دنیا میں مسلمانوں کے اندر غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ پوری دنیا میں مظاہرے ہو رہے ہیں، عرب کنٹریز ہوں یا غیر عرب ہوں، پاکستان، ہندوستان، ایران، کویت، قطر، جزائر، لیبیا، تیونس، سعودی عرب اور امارات تک میں مظاہرے ہوئے۔ ان ممالک میں بھی ہوئے، بحرین میں بھی، کہ جہاں پر پروٹیسٹ کرنا یا لوگوں کا اکٹھا ہونا وہ جرم سمجھا جاتا ہے۔ کویت میں ہوئے لوگ تو اس پر انہوں نے کارروائی بھی کی، لیکن پوری دنیا کے مسلمانوں میں غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ وہ بیان کیا تھا، اس بیان پر میں اپنی رائے پہلے بھی دے چکا ہوں اور گستاخی کے حوالے سے بھی میں نے اس پہ بات کر چکا ہوں۔ یہاں میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو بات انہوں نے کہی تھی وہ، اور اس طرح کے واقعات سے بچنے کے لیے اور معاشرے کے اندر افراتفری، بے چینی، دنگے فساد اور رد عمل سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ایک تو میں نے بتایا کہ پوری دنیا میں اس پہ مظاہرے ہو رہے ہیں۔ قطر نے بڑے شدید الفاظ میں اس کو مذمت کی ہے، اور عرب ملکوں کے اندر سوشل میڈیا پہ اور عرب کے جو مارکیٹس ہیں اس میں ایک مہم چلی کہ انڈین جو پروڈکٹس ہیں اس کا بائیکاٹ کیا جائے، انڈین مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اب ایک اور مہم چل رہی ہے کہ جو ہندوستانی وہاں گلف کنٹریز کے اندر رہائش پذیر ہیں، وہاں نوکری کرتے ہیں، مزدوری کے لیے گئے ہوئے ہیں، ان کو وہاں سے نکالا جائے۔ یہ مہم سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تقریباً 10 ملینز یعنی 1 کروڑ لوگ وہ جو ہندوستانی ہیں وہ گلف کنٹریز، عرب ممالک کے اندر نوکری کرتے ہیں، اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ کتنا بڑا ریونیو ہندوستان کے لیے جنریٹ ہوتا ہوگا، کتنا فائدہ ہے اقتصادی طور پر۔ پھر ہندوستان تیل بھی وہاں سے منگواتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ایک یہ مہم شروع ہوئی۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ پھر اس رد عمل کے اندر جب ہندوستان میں ایسا واقعہ ہوا بلاسفیمی کا، تو اس پر جو مظاہرے ہندوستان میں ہوئے وہ آپ دیکھ لیں۔ اسے پھر کوشش یہ کی گئی کہ ہندو مسلم فسادات کا رنگ دیا جائے، اور یہ کوشش کی جائے کہ اقلیت کو، میجورٹی دونوں کو آمنے سامنے کر دیا جائے۔ کچھ نیتاؤں نے پھر اس طرح سے بیانات دیے ہیں جس سے یہی تاثر مل رہا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز باتیں، نفرت آمیز چیزیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ ایک نے بیان دیا، نپور شرما نے، تو اس کے بعد پھر بیانات ہی آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہاں میں اگر یہ بات نہ کہوں تو بڑی زیادتی ہوگی کہ جو بی جے پی حکومت ہے اس نے ان کو فارغ بھی کر دیا، اپنی حکومت سے، اپنی پارٹی سے نکال بھی دیا ہے۔ اس کو میں اگر یہاں پہ نہ کہوں تو بڑی یعنی یہ دیانتداری نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ سلسلہ تھمنے کو نام نہیں لے رہا ہے۔ ہندوستان میں بہت سارے سوشل ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ بھی گرفتار کیے جا رہے ہیں، اور گھروں کے اوپر بلڈوزر بھی چڑھایا گیا ہے۔ اس پہ میں بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر ایک بچہ یا بچی، ایک شخص وہ مظاہرے میں حصہ لیتا ہے، مظاہرہ کرنا، احتجاج کرنا جمہوری ریاستوں کے اندر یہ ایک شخص کا حق ہے، آئینی حق ہے۔ پاکستان کے اندر یہاں پہ مائنورٹیز پروٹیسٹ کرتی ہیں، کئی پروٹیسٹ کے اندر میں بھی گیا ہوں، کسی کا گھر بلڈوز نہیں کیا گیا۔ یہاں پر مظاہرے ہوتے ہیں، اور ہم نے تو سنا ہے کہ لوگ ریاست مخالف باتیں بھی کر لیتے ہیں، لیکن چونکہ جمہوریت ہے، اس جمہوریت کی وجہ سے لوگوں کو چھوٹ مل جاتی ہے۔ لیکن ہندوستان کے اندر دیکھنے میں یہ آیا کہ جب مظاہرے ہوئے تو اس کو مشتعل کیا گیا، اس کو یعنی ایسا کیا گیا کہ اس میں پولیس اور آرم فورس کے ساتھ ساتھ جو مظاہرین ہیں وہ آپس میں الجھ گئے، آنسو گیس، شیلنگ، پتھراؤ بھی ہوا۔ لیکن جو سرکار نے پھر آگے ساتھ میں جو کیا ہے، جیسے یو پی میں جو کام کیا کہ ان کے گھروں کو بلڈوز کر دیا گیا، یہ جو ہے ایک نئی تاریخ بتاتا ہے کہ مظاہرین کے ساتھ اس طرح کا سخت رد عمل یہ جمہوری معاشروں کے اندر کو زیب نہیں دیتا ہے۔ یہ آپ
ایک غلط ریت اور غلط رواج آپ ڈالنے کی آپ نے ڈال دیا ہے، بلڈوز کرنا گھروں کو. یعنی ایک گھر میں آپ دیکھیں، والد نے بنایا ہوگا، محنت کر کے بنایا ہوگا. گھر بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے آج کے زمانے میں، آج کے دور میں. نیتاؤں لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. نیتا لوگوں کے لیے تو اگر پیٹرول جو ہے وہ 500 روپے لیٹر بھی ہو جائے تو ان کو تو فری مل رہا ہوتا ہے، ان کو گھر بھی فری ملا ہوا ہے. ان کو کیا پتہ کہ کسی کا دکھ درد کیا ہوتا ہے. جو مزدوری کرتے ہیں محنت کر کے، ان کو اس کا احساس ہوتا ہے کہ گھر کا جو جنت ہوتی ہے، جو خوش شخص اپنے لیے بنا لیتا ہے، اس کو آپ بلڈوز کر دیتے ہیں. آفرین فاطمہ نام کی بچی، اس کا گھر تباہ کر دیا گیا، اور لوگوں کے گھر کو تباہ کیا گیا. تو ایک شخص کا اگر آپ یہ کہتے بھی ہیں کہ وہ پروٹیسٹ میں حصہ لیا تھا، تو کیا اس کی جو سزا ہے وہ اس کے بھائیوں کو، والدہ کو، بہنوں کو، اس کے گھر والوں کو، پریوار کو دینا، یہ کوئی صحیح بات ہے؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی 3-4 لوگوں کے ساتھ ہم ایسا کریں گے تو 1000 لوگ رک جائیں گے. یہ تو سیدھا سیدھا ڈرانا اور دھمکانا. وہ گولی کیوں نہیں مار دی آپ نے؟ یہ تو ڈرانا دھمکانا ہوا نا. گھروں کو بلڈوز کرنا یہ جمہوری معاشرے میں، پولرسٹک سوسائٹی کے اندر یہ حق ہی نہیں بنتا. یعنی یہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. آپ دنیا کے صرف پاکستانی اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے مجھے نہ دیکھیں، یا آپ کسی دنیا کے کسی بھی ایسے شخص سے پوچھ لیں کہ جو آپ کو لگتا ہو کہ اس کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے، دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ اسے کہیں کہ حکومت کے خلاف مظاہرے، جمہوری معاشرے کی بات کر رہا ہوں، وہ آپ کو کیا جواب دے گا؟ آپ کو یہی کہے گا کہ ایک کی جو سزا ہے وہ دوسرے کو نہیں دی جا سکتی. مثال کے طور پر، یہ دونوں آپس میں باتیں ایک نہیں ہیں، لیکن مثال میں اگر ایک ہندو چوری کر لیتا ہے یا ریپ کر لیتا ہے، کیا آپ اس کے پورے گھر کو سزا، اس کے گھر کو مسمار کریں گے؟ دوسری طرف یہی دیکھ لیں، کیا اگر ایک آپ کے معاشرے کے اندر ایک ہندو پارٹی اگر کوئی ہے، ہندو نیتا ہے، وہ گورنمنٹ مخالف بیان دیتا ہے یا وہ آ کے پروٹیسٹ کرتا ہے اور دنگا فساد ہو جاتا ہے، اس طرح دنگا فساد بھی نہیں کہ لاٹھی چارج ہو جاتا ہے، تو کیا آپ اس میں بھی اس شخص کے ساتھ ایسا کریں گے؟ ابھی تک تو ہمیں سننے میں نہیں آیا، ابھی تک تو ہمیں یہ نہیں آیا کہ جو اس طرح مظاہرے ہوں صرف مسلمان ہی دکھ رہے ہیں نا کہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. تو یہ تاثر ایک تو انڈین گورنمنٹ کے حوالے سے درست نہیں جا رہا، پھر اس میں جو لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہندو مسلم دوری پیدا کی جائے اور ہندو مسلم کو آپس میں لڑایا جائے، اور ایسے بیانات دے رہے ہیں کہ جو ہندو ہیں، جو مسلمان ہیں، وہ پاکستان چلے جائیں، ان کا اس ملک کے ساتھ کیا تعلق ہے، وہ عرب چلے جائیں. کیا عرب کے اندر جو مہم چل رہی ہے وہ یہ کہیں کہ 1 کروڑ لوگ یہاں سے نکل جاؤ ہندو، تو آپ کا کتنا نقصان ہوگا؟ کیا ان کی یہ بات کہنا درست ہوگی؟ تو اس طرح کی جو واقعات ہیں اس میں مذہب کو داخل کر دینا اور اس میں پھر اپنی عوام کے لیے اجنبیت کا رویہ رکھنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بھی طرح سے 2 قوموں کے لیے، 2 ملکوں کے لیے یہ درست نہیں ہے. آج ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اپنے معاشرے کے اندر لوگوں کو امن کی طرف، بھائی چارے اور پولرسٹک سوسائٹی کی طرف لے کے جائیں، کہ آپ کسی بھی مذہب اور قوم کے رہنے والے ہیں، آپ کا اتنا ہی حق ہے جتنا دوسرے شخص کا، جتنا میجورٹی کا ہے. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ مسلسل ایک ہی قوم، ایک ہی لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، نشانہ بنایا جا رہا ہے. اب آتے ہیں نپور شرما کے بیان کی طرف. دیکھیں، نپور شرما یہ پہلی خاتون نہیں ہے، اس سے پہلے بھی لوگ یہ بات کرتے رہے ہیں، توہین کرتے رہے ہیں، اور چونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سیکولر ملک کے اندر ہے، ہمارا رائٹ ہے، چلیں ہم اس پر بات نہیں کرتے. لیکن جو بات انہوں نے کہی ہے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اس میں 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ جو بات وہ کرنا چاہ رہی ہے، اور ایک بات وہ ہے کہ جو اس نے کر دی ہے. یہ دونوں میں فرق ہے. وہ کہنا جہاں سے اس نے لی ہے، وہ جو کہہ رہی میں نے جہاں سے بات لی، صحیح بخاری کی روایت ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے، کہ میں 6 سال کی تھی، میرے سے نکاح ہوا، اور میں 9 سال کی تو میری شادی ہوئی، رخصتی ہوئی. یہ بات ہے صحیح بخاری کے اندر. اس بات کو جس انداز میں اور جس لب و لہجے میں کیا گیا، آپ وہ انٹرویو جب دیکھیں گے تو آپ کو یہی معلوم ہوگا کہ ایک وہ خاتون جو غصے میں ایک بات کر رہی ہے، جو سامنے والے کو اس کے مذہب پہ تنقید کر کے خاموش کرانا چاہتی ہے،
وہ یہ نہیں کر رہی کہ میری یہ ریسرچ ہے، میری یہ تحقیق ہے، مجھے اس سوال کا جواب دیجئے، مجھے یہ غلط لگ رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ یہ نہیں کہنا چاہ رہی ہے۔ کوئی ایکیڈیمک ڈیبیٹ نہیں ہو رہی ہے، کوئی سوال و جواب کوسچن آنسر کے سیشن نہیں چل رہا ہے، کوئی ریلیجن کی کلاس نہیں ہو رہی ہے، بلکہ وہاں پر ڈیبیٹ ہے۔ ڈیبیٹ میں سامنے والے شخص نے یہ اعتراض کیا شیولنگ کے اوپر، مورتی پوجا وغیرہ کے اوپر، اور یہاں سے اس کو خاموش کرنے کے لیے یہ الفاظ کہہ دیے گئے، اور یہ الفاظ جس لب و لہجے میں کہے گئے وہ سب دنیا کے سامنے ہے۔ اگر میں شیولنگ کے اوپر اعتراض کروں گا اور میں یہ کہوں گا کہ شیولنگ یہ ہے فلاں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں شیولنگ کو لے کر پوری ہندو قوم کو اگر میں گالی دے دوں، یہ دونوں میں فرق ہے۔ میرے ہندو بھائیوں کا پتہ نہیں کیوں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ کرٹیسائز کرنے میں اور بلاسفیمی کرنے کے اندر زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ یونائٹڈ نیشن نے 15 مارچ کو پوری دنیا کے اندر اسلاموفوبیا کا دن قرار دیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے، کیا وجوہات ہیں؟ کہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ بلاسفیمی یہ فریڈم آف سپیچ میں نہیں آتی ہے۔ فریڈم آف سپیچ الگ شے ہے اور بلاسفیمی الگ چیز ہے۔ آپ کسی کے مذہب، کسی کے رنگ، قوم کے اوپر اس کی توہین کرتے ہیں، اس کو خاموش کرنے کے لیے، اس کو نیچا دکھانے کے لیے، اس کو گرانے کے لیے، یہ الگ بات ہوتی ہے، اور کرٹیسائز کرنا وہ الگ چیز ہے۔ اب یہاں ایک اور بات ہے، وہ یہ ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر کے حوالے سے جو اس خاتون کو جو مغالطہ ہوا اور جس چیز کو اس نے سمجھ لیا کہ یہی حقیقت ہے، تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کے اندر یہی حقیقت ہے نہیں ہے، یعنی یہی رائے ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یعنی وہ خاتون یہ کہہ رہی ہے کہ 6 سال کی عمر میں شادی ہوئی۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ سیتا جی کے حوالے سے بھی یہ ہے، لیکن بہت سارے یہاں پہ اسکالر ہیں وہ کہیں گے کہ نہیں ہے، 15 سال کی ہے، اور آپ گوگل پہ سرچ کر لیں تب بھی آپ کو یہی معلوم ہوگا۔ لیکن 6 سال کی بھی کہانی ملتی ہے، اور جو اس کے مخالف رائے ہے وہ بھی ملتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص کہے نہیں جی 6 سال کی ہی بات ہے، تو یہ بات درست نہیں ہوگی، دوسری رائے موجود ہے، اور دوسری رائے بھی ایسی نہیں ہے کہ صرف میری رائے ہو یا 1-2-4 مولویوں کی رائے ہو، بلکہ شروع زمانے سے لے کر آج تک کی مختلف لوگوں کی، معتبر لوگوں کی یہی رائے ہے کہ 6 سال کی، کچھ لوگ مانتے روایت کی بنیاد پر، جو روایت یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ 6 سال تھی، اور اس کے علاوہ جو متقدمین ہیں وہ اپنے ایک انالائسس کر کے اور تاریخ کا مطالعہ کر کے اور واقعات کو صحیح طور پر اپنی جگہ پہ رکھ کے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، بعض نے کہا 15 سال تھی، بعض نے کہا 18، اور ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ 24 ایئرز کی تھی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کچھ اسے حضرت مخدومہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عمر مبارک کے ساتھ ملا کر 15 سال کا کہتے ہیں۔ بعض اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بڑی بہن ہیں، ان کی عمر سے تقابل کر کے اس کی عمر ایک بیان کرتے ہیں۔ کچھ ابن اسحاق کے وہ افراد جنہیں ابن اسحاق نے متقدمین اسلام یعنی سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں شمار کیا ہے، اس روایت کو دیکھ کے کرتے ہیں۔ بڑے اکابرین کا میں آپ کو اگر نام لوں تو آپ پوری اس کے اوپر گوگل کر لیں تو ایک ریسرچ آپ کو نظر آئے گی کہ انہوں نے اس 6 سال سے ہٹ کے بھی بات کی۔ عباس عقاد ایک بہت بڑے ادیب ہیں، عرب کے ایک بہت بڑے مؤرخ ریسرچر گزرے ہیں، ان کی تحقیق بھی اگر آپ دیکھیں گے تو انہوں نے اس پہ جو کتاب لکھی ہے اس میں ان کی عمر مبارک جس حساب سے بنتی ہے حضرت عائشہ کی وہ 15 سال بنتی ہے۔ اب بات یہ آتی ہے کہ اگر جو علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 15 سال یا 18 سال یا 24 سال کی ہے، تو اس روایت کا پھر کیا کیا جائے؟ اس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے۔ صحیح بخاری ہو یا احادیث کی دیگر کتابیں ہوں، وہ ان کی بے شمار روایات کے اوپر خود اہل سنت کے اندر عمل نہیں کیا جاتا، اختلاف کیا جاتا۔ یعنی یہ کوئی بات نہیں ہوگی کہ جی صحیح بخاری کے اندر آ گئی ہے تو ہم اس کو اس پہ ایمان یہ کوئی ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کہ جی ہم صحیح بخاری سے انکار کر رہے ہیں، نہیں۔ امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ نے جو فقہ رکھتے تھے یا جو سوچ رکھتے تھے، انہیں اس سے موافق میں کوئی چیز ملی اس کو لکھ دیا ہے، اور جو
اپنی فقہ سے موافق اگر نہیں ملی انہوں نے اس کو لکھا ہی نہیں ہے، اس میں حدیثیں ہی نہیں لے کر آئے۔ امام ابو حنیفہ، امام اعظم نعمان بن ثابت رحمہ اللہ، وہ ایک اہل سنت کے بڑے امام ہیں، جلیل القدر انسان ہیں، لیکن چونکہ امام بخاری رحمہ اللہ ان کا اور امام ابو حنیفہ کا ایک مسئلے پر اختلاف ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ الایمان یزید وینقص، امام بخاری کہتے ہیں اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں الایمان لا یزید ولا ینقص، ایمان نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کا ایک موقف ہے، امام بخاری کا اور ہے۔ اس موقف کے الگ ہونے کی وجہ سے امام بخاری نے پوری کتاب کے اندر، یعنی پوری صحیح بخاری کے اندر، امام ابو حنیفہ سے کوئی روایت نہیں لی ہے، کوئی روایت نہیں، کیونکہ موقف الگ تھا، اختلاف ہو گیا تھا۔ اختلاف امام بخاری کی طرف سے ہو کہ امام بخاری تو 3 صدی ہجری کی، امام ابو حنیفہ 2 صدی، پورے 100 سال کا گیپ ہے آپس میں۔ امام ابو حنیفہ المتوفہ 150 ہجری اور امام بخاری رحمہ اللہ المتوفہ 256 ہجری 256، دونوں میں فرق ہے، ایک 3 صدی میں اور ایک 2 صدی میں، لیکن اختلاف ہو گیا تو امام بخاری نے اپنی پوری صحیح میں ان سے روایت نہیں لی ہے۔ تو کیا اس بنیاد کے اوپر ہم امام بخاری کو کوئی مطعون کریں گے یا یہ کہیں گے کہ کیوں نہیں لی؟ ان کا اختلاف ہو گیا۔ تو جس طرح امام بخاری نے دوسری فقہ سے روایت نہیں لی ہے، اسی طرح ہم بھی بہت ساری روایتیں امام بخاری کی وہ ہم اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ اس کے لیے امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے مشکل الآثار کے نام سے، آپ اس میں آپ تفصیل پوری دیکھ سکتے ہیں جو اس پہ ریسرچ کرتے ہیں۔ تو میں اب یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو روایت ہے اس کو ایک اس طور پر بھی آپ سمجھ لیجیے، ایک شخص ہے وہ یہ بات کرتا ہے کہ 1971 میں موجود تھا، اور 1971 میں جب وہ جنگ ہوئی تھی اس وقت میری عمر 6 سال تھی، اور ابھی 2022 میں میری عمر جو ہے وہ 59 ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ کرتا ہے، آپ کہیں گے صحیح ہے جناب، 6 سال اس وقت میں تھی اور ابھی آپ کی عمر 59 ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ میرے بڑے بھائی، لیکن آپ اس کی عمر میں اب یہ اندازہ لگانا چاہیں کہ کیا یہ بات صحیح کہہ رہا ہے کہ وہ 1971 میں 6 سال کا تھا؟ آپ کو کیسے معلوم ہوگا؟ آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ تو آپ کو ایسے معلوم ہوگا کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے جو بھائی ہیں وہ اس کے بھائی کی عمر سے یا اس کے دوستوں کی عمر سے یا اس کے والد کی سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی والد کی جب شادی ہوئی تو اس کا وہ کس سن کے اندر ہوئی اور یہ کب پیدا ہوا۔ اگر آپ کو یہ 3 چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں کہ اس کے والد کی کب شادی ہوئی، یہ کب پیدا ہوا، اس کے بھائی کی عمر کیا ہے، تو آپ صحیح عمر کو چلے جائیں گے، یعنی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس شخص یہ واقعی صحیح بول رہا ہے کہ یہ اس وقت 6 سال کا تھا۔ ورنہ تو اگر مثال کے طور پر یہ بات وہ جو جب کہہ کے خاموش ہو گیا، آپ نے تحقیق نہیں کی، تو آپ کو کیسے صحیح معلوم ہوگا؟ بعد میں جب آپ تحقیق کریں گے، نہیں بھائی یہ بات تو غلط ثابت ہو رہی ہے، اور یہ غلط یہ شاید یہ خود اپنی طرف سے نہ کہہ رہا ہو، بلکہ یہ اس طور پر کہہ رہا ہو کہ چونکہ پہلے زمانے کے اندر وہ عمروں کا یاد رکھنے کا اتنا رواج نہیں ہوتا تھا۔ یہ تو آج ہم لکھ لیتے ہیں، کیلنڈر بنا لیتے ہیں، یاد کرتے ہیں تو ہمیں چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے، لیکن پہلے زمانے کے اندر وہ عمروں کو اندازے کے اوپر یاد رکھا جاتا تھا، یہ اپنی شعور کی بنیاد پر کہ کسی کو کچھ یاد رہتا ہے یا نہیں یاد رہتا ہے۔ بلکہ ہم اپنی اگر بات کریں تو ہمارے گاؤں دیہات میں بھی اس چیزوں کا کوئی تصور موجود نہیں ہے کہ عمروں کا یاد رکھا جاتا ہو، نہیں، بس اندازوں کے اوپر لوگ، یار یہ تب پیدا ہوا تھا نا جب میرے کزن کی شادی تھی جس دن، یا میرے خالہ کی شادی تھی تو اس دن یہ اچھا اس دن پیدا ہوا تو اس حساب سے اس کی عمر اتنی بنتی ہے، یہ ہمارے ہاں چلتا ہے۔ اچھا یعنی لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ ہماری جو ہے نا عمر اس طرح ہے، مجھے یاد آ رہا ہے یار میں اس وقت چھوٹا سا تھا اور مجھے یاد بھی نہیں تھا، تو میری عمر اتنی ہونی چاہیے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو عمر ہے اس حساب سے بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے، چونکہ جب وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں 6 سال کی تھی تو انہیں کس طرح سے معلوم ہوا کہ وہ 6 سال کی تھی؟ یعنی بچوں کو کیا یہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ 6 سال کی تھی؟ اب اس کی جو تحقیق ہوتی ہے نا، یہ بھائیوں کی عمر سے لگائی جاتی ہے۔ جو میں نے آپ کو مثال دی، اگر آپ کو یاد ہو، اس نے کہا کہ میں 1971 میں 6 سال کا تھا، اگر اس کے والد کا آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ والد نے کہا کہ جناب
مثلاً والد نے کہا کہ میری شادی یعنی 71 سے پہلے کی اگر اس نے بات کی کہ 71 سے میری جو شادی ہے وہ 3 سال پہلے ہوئی ہے، 3 سال پہلے ہوئی ہے، تو کیا اس اعتبار سے بھی اس کی بات درست ہوگی وہ 6 سال کا ہوگا؟ آپ کہیں گے کہ نہیں، اس اعتبار سے تو وہ 3 سال کے ہونے چاہیے۔ یا اگر والد یہ کہتا ہے کہ نہیں 71 سے تو میری شادی جو ہے وہ 20 سال پہلے ہوئی ہے، اور یہ بچہ جو ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں 71 میں 6 سال کا تھا، تو یہ تو یعنی بڑے بیٹے کے بعد پیدا ہو گیا تھا، اور بڑا بیٹا جو ہے وہ شادی کے 2 سال بعد ہو گیا، اور پھر اس سے 1 سال بعد یہ پیدا ہو گیا، تو اس اعتبار سے 71 میں اس کی کتنی عمر بنتی ہے؟ اس طرح اندازہ لگایا جاتا ہے عمر کا۔ تو اس روایت کے اندر اگر عقلی سطح پر بھی اس کو دیکھا جائے تو بچے کی بات اپنی عمر کے بارے میں وہ قبول نہیں ہوتی ہے، بچے کی بات بھی اپنی عمر کے بارے میں قبول نہیں ہوتی ہے، یعنی عقل اس کا کوئی تقاضا نہیں کرتی ہے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ نہیں، جب تک کہ ہم دوسرے قرائن سے، دوسرے اندازوں سے ہم یہ چیز ثابت نہ کر لیں۔ اور وہ جو مورخین ہیں وہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما کی عمر سے ثابت کرتے ہیں، اور اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ ان کی عمر 15 سال تھی، بعض کہتے ہیں 18 سال تھی۔ تو یہ اس حوالے سے میری گفتگو میں نے یہ آسان کر کے آپ کے سامنے پیش کی۔ اس پر اگر آپ تفصیلی جو حوالوں کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے ویڈیو ڈسکرپشن کے اندر میں نے لنک دے دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک کتنی تھی شادی کے وقت میں؟ 9 سال تھی یا 18 سال تھی؟ اس پہ میری ویڈیو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نپور شرما نے جو بات کہی ہے وہ بالکل الگ انداز میں کہی ہے، اس کو جو یعنی اگر آپ دیکھیں گے، اگر آپ نے وہ ویڈیو کلپ دیکھا ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ سامنے والے کو خاموش کر رہی ہیں، اس کو جواب دے رہی ہیں، اور وہ ایک غصے کے اندر وہ بات کہی جا رہی ہیں۔ اس میں آخر میں ایک بات کہوں گا اور پھر آپ سے اجازت چاہوں گا کہ دیکھیں، یہ اگر ہم آپ کے مذہب کے اوپر، میں اپنے ہندو بھائیوں سے کہوں گا، ہم آپ کے مذہب کے اوپر کی انسلٹ کریں، آپ ہماری انسلٹ کریں، یہ اس طرح ہم یہ شاید سمجھیں کہ دنیا کے اندر ہم کوئی صحیح کام کر رہے ہیں یا ہم صحیح سمت کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ صحیح رویہ نہیں ہے۔ آپ اپنے مذہب کو فالو کریں، ہم اپنے مذہب کو فالو کریں گے۔ ہم اپنی ریسرچ کرتے ہیں، ہم اپنی ریسرچ کریں، ہم اپنے آپ کو درست کریں گے، ہم اپنے آپ کو درست کریں۔ مذہب کے نام کے اوپر دنگا فساد کرنا، لوگوں کو لڑانا، کرٹیسائز کرنا کہ جی تمہاری یہ ہے، تمہارے ہاں یہ ہے، تمہارے دھرم میں یہ ہے، تمہارے ہاں یہ ہے، یہ کیا طریقہ ہے؟ اس کو ہم کوئی ایسا کام نہیں کر رہے ہیں کہ ہم یہ کہیں گے کہ جی ہمیں کوئی شاباشی ملنی چاہیے، کوئی انعام ملنا چاہیے، کوئی درست رویہ نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بھی اس طرح کی حرکتیں کر کے مختلف مذاہب کے لوگوں کو آپس میں لڑاتے ہیں، وہ کوئی سماج سیوا نہیں کر رہے ہیں، وہ کوئی دھرم کا کام نہیں کر رہے ہیں، وہ اپنی راجنیتی کر رہے ہیں، اور راجنیتی کے اندر کوئی کسی کا سگا نہیں ہوتا۔ راجنیتی آج ایک کر رہا ہے تو دوسرے کو گرا رہا ہے، کل کر رہا ہے تو اس میں یہی چلتا ہے۔ میں سب لوگوں سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ ریسرچ کریں، آپ سوال کر سکتے ہیں۔ نپور شرما کو اگر سوالات ہیں تو وہ ہم سے رابطہ کریں، ہم ضرور ان کے سوالوں کا جواب دیں گے۔ علماء موجود ہیں، اور ایسی باتیں جو ہیں وہ اپنے ایک پلیٹ فارم کے اوپر ہوتی ہیں۔ کبھی بھی ڈیبیٹ میں اس طرح کی چیزوں کے اوپر گفتگو نہیں کی جاتی ہے۔ تو اجازت چاہتا ہوں میں آپ سے، خوش رہیے اور دنیا کو بہتر سے بہتر بناتے رہیے۔ بہت بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔